نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تفسرے کو مزید مدلل کرنے کے لیے قسطلانی کا تفسرہ پیش کر دوں۔ قال القسطلانی، قسطلانی کے اندر لکھتے ہیں امام قسطلانی نے، بہت بڑا محدث ہے۔ قال القسطلانی کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید بن معاویہ، یہ کانا کی خبر ہے، کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید بن معاویہ ومعه جماعت من سادات الصحابہ کابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم وتوفی بها ابو ایوب سنۃ 52 من الہجرہ۔ یہ امام قسطلانی کا تفسیرہ ہے۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مدینہ قیصر کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ کان اول من غزا مدینہ قیصر، سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ہے۔ اور یہ تنہا نہیں ہے، بتا رہے ہیں وہ معہو جماعت من سادات الصحابہ، یزید کے ساتھ بڑے بڑے صاحب سادات، بڑے بڑے گریٹ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اور گریٹ صحابہ کون ہیں؟ کابن عمر، جیسے حضرت ابن عمر، وہ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امام قسطلانی کا تفسیرہ ہے۔ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا اور اس کو فتح کرنے والا جو لشکر تھا، اس کا کمانڈر ان چیف یزید ابن معاویہ تھا۔ بعض لوگوں کو جنہیں فسانوں سے دلچسپی، حقیقت سے انہیں چڑ ہے، حقیقت ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، وہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق یزید اور معاویہ نہ ٹھہریں، بلکہ کسی اور کو یہ کریڈٹ دے دی جائے۔ لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ مثلا طاہر القادری صاحب ہیں، ان کا کام ہی ہے، حضرت پاکستانی ہے، یہ حضرت ضعیف کتابوں کا، تاریخی کتابوں کا سہارا لے کر کے حقائق کو فسانہ بنانے میں انتہائی ماہر ہیں۔ حقیقت ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی۔ امام قسطلانی کا تفسیرہ یہ نہیں مانتے، ابن محلب کا تفسیرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ یہ بزد ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بعد کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے۔ قدیم کتب تاریخ میں جو حقیقی مصدر اور منبع اور ماخذ ہیں ان کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید تھا۔ بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں کہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سفیان ابن عوف تھے۔ مثلا ابن اثیر ایک مشہور مورخ ہے، اس کی تاریخ کی کتاب ہے الکامل، ابن اثیر کی الکامل، یہ بعد کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہی آدمی، یہی مورخ اپنی دوسری کتاب اسد الغابہ کے اندر لکھتا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر پہلا حملہ آور لشکر جو تھا اس کا کمانڈر یزید تھا۔ کون سی بات مانی جائے؟ اسد الغابہ والی بات مانی جائے یا الکامل والی بات مانی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ابن اثیر الجھن میں اور کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے حقیقت کو پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش نہ کرنی چاہیے تھی۔ ابن خلدون نے یہ بات کہی کہ سفیان ابن عوف تھے، ان کا بھی ماخذ اور مصدر تبری ہے۔
तबरी की गलतियां तारीखी बहुत सारी। और मैं ये कहूंगा कि तारीखी वाकयात और हदीसी वाकयात, इनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। तारीखी वाकयात की सनद में जो रावी होते हैं उनकी छान फटक उतनी नहीं होती, रत्बे अभी सब कबूल कर लिया जाता है, लेकिन हदीस की सनद में जितने रावी होते हैं खूब छान फटक उनकी होती है। लिहाजा तारीखी रिवायात और हदीसी रिवायात में जमीन और आसमान का फर्क है। और हदीसी रिवायात अगर अक्ल के एतबार से देखा जाए, नक्ल के एतबार से देखा जाए, रिवायत के एतबार से देखा जाए, दिरायत के मेयार पर जांचा जाए, तनकीद की खरात पर रखा जाए, अक्ल की खरात के ऊपर रखा जाए, होश की खरात के ऊपर रखा जाए, तो पता यह चलता है कि यजीद ही लश्कर कुस्तुनतुनिया के कमांडर इन चीफ थे।